جس مسلمان مرد کے مال یا آپسی تعلقات کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر نہ گزارے۔ یہ وصیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ اتنی اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اس پر معذرت کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہلکا پھلکا جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں میں نے ان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر تاریخ اسلام میں دیکھا ہے جن کی شخصیت 1 2 3 پہلوؤں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ہمہ پہلو ہے۔ بے شک جہاں وہ ایک فقیہ ہیں وہیں پر ایک جہان شناس بھی ہیں، جہاں پر وہ ایک نظریاتی شخصیت ہیں وہیں پر وہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور جہاں محدث ہیں وہیں پر علوم باطنی اور معنوی کے حوالے سے، یعنی جس کو آپ صوفیہ کی لائن کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ان کی کرامات اور ان کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ اس طرح کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں وہ بالعموم درس تدریس اور تربیت کے میدان ہی میں کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ میدان جہاد میں بھی مجاہدین کے صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیات بہرحال تاریخ انسانی میں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا اور آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آئیڈیلز مغرب میں تلاش کیے ہیں، جبکہ خود اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم کریں تو تاریخ اسلامی میں ایسی شخصیات آپ کو ملیں گی جن کی زندگی کا ایک پہلو مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اور ہیروز پر بھاری ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تہذیب کا غلبہ ہمیں ذہنی طور پر غلامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو بھلا دیتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اس المیہ کا ہمیں سب کو مل کر علاج بھی تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں آپ نے آج وراثت کے موضوع کو اٹھایا ہے، وراثت کے ساتھ پھر آپ نے وصیت کے موضوع کو شامل کیا۔ دیکھیے تھوڑا سا کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وراثت کا موضوع بنیادی طور پر حق ہے، یعنی جب ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو آگے آنے والی اس کی نسل اس باپ کی وارث ہے۔ کس چیز میں وارث ہے؟ سب سے پہلے خود اس کی جو دینی اور معاشرتی اقدار ہیں ان اقدار میں وارث ہے، اس لیے اچھے انسانوں کے بچوں سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ بھی اچھے ہوں۔ اگر یہ اچھے نہ ہوں تو کہا جاتا ہے تمہارا باپ تو اتنا اچھا تھا، تم کیوں ایسے ہو گئے؟ بالکل۔ کیوں؟ انسانی توقع ہے، یہ انسانی توقع، انسانی مزاج ہے۔ علامہ اقبال کا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ جب تو اس اعتبار سے یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے اور اس کا تعلق صرف دین سے بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک میراث کا تعلق باپ کے یا اپنے آباء و اجداد کے خلق و خو سے ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اگر والدین شجاع ہوں تو بیٹے میں شجاعت آتی ہے، والدین اگر سخی ہوں تو بیٹے میں بھی یہ جو صفات ہیں یہ منتقل ہوتی ہیں، یہ وراثت ہے، لیکن نسلی وراثت ہے۔ ماں باپ اگر پاکیزہ ہوں اندر سے تو بیٹے کو اگر معاشرہ خراب نہ کرے تو اس کے اندر بھی وہ پاکیزگی منتقل ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو تدریجی طور پر جبرن آپ کہیں، فطری طور پر آپ کہیں، بچوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جبری طور پر انتقال نہیں ہوتا، انتقال سے مراد ادھر سے ادھر آنا نہیں ہوتی۔ بالکل، چونکہ انتقال جب لفظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں مرنے کے معنی میں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، موت یہی ہے، موت بھی اسی کا نام ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا انتقال جبری نہیں ہے، جیسے دولت ہے۔ دولت میں پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ہر صورت میں اس حقدار کو وہ دولت پہنچائیں جو اس مورث کی طرف سے وارث کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اب یہاں پر
ہمارے معاشرے کی ایک انتہا درجے کی جہالت یہ ہے کہ ہم نے بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان ایک ایسی تفریق ڈال دی، اور وہ تفریق بھی اپنی جہالت کی بنیاد پر ڈالی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بیٹی کو وراثت نہ دینے کا بہانہ تلاش کرتے ہوئے بیٹی کی شادی ہی نہ کروائیں، شادی نہ کروائیں۔ خود یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خلاف انسانیت المیہ ہے، خلاف انسانیت، خلاف فطرت۔ اچھا، شوہر وراثت کے لیے جی ہاں، چونکہ آپ کو وراثت دینی پڑے گی اس لیے اس کی شادی ہی نہ کروائیں۔ اس وراثت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے دین کے پاکیزہ لباس کو آپ نجس کر دیں، کیسے؟ قرآن سے اس کی شادی کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑھ کر ظلم۔ یعنی آپ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کا ایسا تمسخر، اسلام کا ایسا مذاق، اسلامی قوانین کا دوسرے لفظوں میں آپ اسلام اور قرآن کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح سے اپنی غلاظتوں کے لیے ایک اس کے طور پر، آلے کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خود اس وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی وراثت سے، وراثت کے پیسے یا دولت کو اپنے پاس مرتکز رکھنے کے لیے اور حقدار سے اس کو روکنے کے لیے یہ کوششیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل معاشرہ ہے، پڑھا لکھا جاہل معاشرہ ان چیزوں کو اسلام سے نسبت دے دیتا ہے، اور اسلام سے نسبت دے کر اسلام کو نشانہ بناتا ہے۔ بھئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام نے تو سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے۔ اب اگر آپ کا مسلمان معاشرہ یہ کام کرتا ہے تو مسلمان معاشرہ مجرم ہے، اسلام مجرم نہیں ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے مسلمان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے، لیکن چونکہ نشانہ اسلام نے بننا ہے اس لیے شعوری طور پر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، بجائے مسلمان کو نشانہ بنانے کے آپ آئیڈیالوجی کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ اور اس کے لیے علامہ صاحب، اس کے لیے بڑا آسان یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں حیوانوں سے الگ اسی طرح بنایا نا کہ ہمیں عقل دی ہے، تعلیمات کے ساتھ عقل دے دی، اب عقل کا استعمال کر کے اپنی تعلیمات کو ہم عمل درآمد کریں۔